اب میں آپ کو پروگرام میں ایک کہانی سناتی ہوں۔ کسی جنگل میں ایک شیرنی اور اس کا بچہ رہتے تھے۔ اچانک ایک دن درختوں کی کٹائی شروع ہو گئی اور چند ہی دنوں میں وہاں ایک سڑک نمودار ہو گئی اور پھر دن بھر وہاں سے شاں شاں کرتی گاڑیاں گزرنے لگیں۔ اب شیرنی نے اپنے بچے کو نصیحت کی کہ اس طرف مت جانا، وہاں پر دن میں انسان نکل آتے ہیں، تم پر حملہ کریں گے یا تمہیں اپنے ساتھ لے جائیں گے۔ اس کہانی کا مقصد یہاں پر یہ بتانا ہے کہ جس طرح ہم اپنی آبادی میں جانوروں کے گھس آنے پر پریشان ہوتے ہیں، اسی طرح وہ جانور ہمارے ان کی آبادی میں گھس جانے پر پریشان ہوتے ہیں اور اپنے بچوں کو نصیحتیں کرتے ہوں گے۔ اسلام آباد کے ٹریل 4 پر گزشتہ روز ایک بندر نے محکمہ وائلڈ لائف کے ایک ملازم پر حملہ کیا۔ مزید معاملہ کیا ہے، کیا ہمارے یہاں پر اسلام آباد میں بندروں کی تعداد زیادہ ہو گئی ہے، اس پر ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ ہم نیوز کے نمائندے محمد ظریف صاحب موجود ہیں۔ السلام علیکم ظریف صاحب۔ وعلیکم السلام۔ یہ کیا معاملہ ہوا؟ بندر تو عموماً حملہ نہیں کرتے، بڑے فرینڈلی ہوتے ہیں۔ دیکھیے، کل دن 11:30 بجے کا واقعہ ہے۔ ٹریل 4 کا جو ہے وہ یوزلی انسپیکشن ہوتا ہے، ان کے سیکٹری تھے آغا عبدالحی صاحب۔ تو اس دوران یہ ہوا کہ وہ ٹریل 4 کا انسپیکشن کر کے نیچے پارکنگ میں آئے تو ایک فیمیل جو بندر تھی وہ ان کے پاس آئی۔ تو اس دوران وہ کہتے ہیں کہ میرے ہاتھ میں کچھ کھانے کے لیے بھی تھا، لیکن جو بندر تھا اس نے جو ہے، کیونکہ وائلڈ لائف کی جانب سے جو ہے وہ شہریوں کو پہلے بھی ہدایت کی گئی ہے کہ جو لوگ ٹریل پر جاتے ہیں یا آگے پیچھے مارگلا ہلز کی جانب، تو انہیں یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ نے کسی بھی صورت جو ہے بندروں کو خوراک نہیں دینی، کیونکہ ان کا اپنا ایک نیچرل سسٹم وہاں پر موجود ہے۔ اگر ہم لوگ خوراک دیں گے تو ان کا بیہیویئر چینج ہو جاتا ہے۔ تو وہاں پر ٹریل 4 اس کے اراؤنڈ جتنے بھی لوگ جاتے ہیں تو وہ سارے جو ہے بندروں کو خوراک دیتے ہیں۔ تو یہ جو جس بندر نے حملہ کیا، یہ بھی ایکسپیکٹ کر رہی تھی کہ یہ مجھے کھانے کے لیے دیں گے، انہوں نے نہیں دیا کیونکہ ان کی جانب سے منع کیا جاتا ہے۔ تو اس کے بعد انہوں نے جو ہے وہ حملہ کیا، ان کی جو ایلبو تھی اس کے اوپر انہوں نے آ کے جو ہے وہ اٹیک کیا۔ تو ایک تصویر بھی ہے جس میں خون بھی نکلتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ تو ان کا یہ کہنا ہے باقاعدہ زخمی ہو گئے، باقاعدہ وہ زخمی ہو گئے تھے، ادھر ہی ان کو پراپر ٹریٹمنٹ دی گئی۔ لیکن ان کا یہ کہنا تھا کہ جو وائلڈ لائف مینجمنٹ بورڈ کی جو چیئرمین ہیں، انہوں نے باقاعدہ کل ایک ٹویٹ بھی کیا اور شہریوں سے اپیل کی کہ آپ لوگ اس طرح کیا کریں، جب یہاں پر آتے ہیں ان کو کھانے کے لیے نہ دیں، ان کا بیہیویئر جو ہے وہ تبدیل ہو جاتا ہے، اور کیونکہ ان کی اپنی وائلڈ لائف ہے تو ان کی جو خوراک ہے وہ ان کو سسٹم سے ملتی رہتی ہے، سسٹم سے ملتی رہتی ہے۔ یہ زیادہ تر جو ہے وہ درختوں کے پتے بھی کھا جاتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو اشراط الارض ہیں مختلف قسم کے، یہ ان کو بھی کھاتے ہیں، اور جو چیڑ کے درخت کے اندر بیج ہوتے ہیں یہ اس قسم کی چیزیں کھاتے ہیں۔ تو کل آج میری صبح بھی بات ہوئی تھی وائلڈ لائف کے جو ایکسپرٹ ہیں، وہ کہہ رہے تھے کہ یہ ایک بیہیویئر کی تبدیلی ہے۔ ایک وہ منکیز یہاں پہ رہتے ہیں جو اپنی جا کے نا خوراک کو باقاعدہ محنت کر کے حاصل کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور انہوں نے ایک بڑی اچھی مثال بھی دی، انہوں نے کہا جیسے کچھ لوگ محنت کر کے کام کر رہے ہیں، کچھ بھیک مانگ لیتے ہیں، تو بھیک مانگنے والا عمل بڑا آسان ہے۔ تو اسی طرح بندر بھی، کیونکہ ان میں سے کچھ ایسے ہوتے ہیں جو محنت کر کے اپنی خوراک حاصل کرتے ہیں، یہ کچھ وہ بندر ہیں جو عادی ہو گئے ہیں، جن کو پتہ ہے ہم نے سارا دن کچھ کرنا نہیں ہے اور یہاں پہ انسان آتے ہیں اور انہیں خوراک دے دیتے ہیں۔ تو ان کی توقع یہی ہوتی ہے ان سے کہ انہیں خوراک دیں گے، تو اس سے ان کا بیہیویئر تبدیل ہو گیا۔ اب یہ ہر آنے والے شخص سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ یہ ہمیں کھانے کو دیں گے۔ تو بعض لوگ نہیں بھی دیتے، تو اس صورت میں اگر مثال کے طور پہ اس طرح کی تمام کی اگر عادت اس طرح ہو جائے، اب اکثر کس طرح ہو گئی ہے، تو اگر عادت اس طرح ہو گئی تو کل کسی بچے پہ، فیمیل پہ، خواتین، بوڑھے بزرگوں پہ بھی یہ حملہ کر سکتے ہیں۔ اچھا، یہ آج کل اسلام آباد اور وائلڈ لائف کے حوالے سے بڑی خبریں اسلام آباد وائلڈ لائف گردش میں ہے۔ پہلے وہ تیندوؤں کا ذکر تھا کہ تیندوے اسلام آباد کی روڈوں پر آ کر منڈلاتے رہتے ہیں، تو کیا تیندوؤں کی تعداد یا بندروں کی تعداد میں بھی اضافہ ہوا ہے، یا یہ ویسے ہی کوئی موسم ہے یا تبدیلی ہے، یا لوگ ان کے علاقوں میں نہیں جاتے یا اس وقت خاموشی ہوتی ہے تو اس لیے وہ باہر آ جاتے ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ دیکھیے شفا، اس میں ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ اس سے پہلے وائلڈ لائف جو اسلام آباد وائلڈ لائف مینجمنٹ بورڈ ہے اتنا زیادہ ایکٹیو نہیں تھا۔ ان کی جانب سے یہاں پر جانور تو پہلے بھی یہاں پر تھے، اس وقت تک جو تیندووں کی بات ہے تو 5 تیندوے یہاں پر جو ہے وہ مختلف اوقات میں اسلام آباد وائلڈ لائف مینجمنٹ بورڈ کے کیمروں میں دیکھے گئے ہیں۔ ایون کہ ایک ویڈیو وہ بھی آپ نے دیکھی ہوگی کہ جو تیندوا گھر میں کسی کے گھس گیا، وہ تو خیر انڈیا کی تھی، یہاں پاکستان کی نہیں تھی، لیکن یہاں پر ہم نے دیکھا کہ ایک جو ہوٹل ہے دامن کو سے اوپر آپ جائیں پیر سوابا کی طرف، تو ہوٹل کے ملازم آ رہے تھے، ان سے میرا رابطہ بھی ہوا، وہ بتا رہے تھے کہ ہم لوگ واپس آ رہے تھے تو ایک تیندوا ان کی گاڑی کے کبھی ایک سائڈ پہ آتا ہے، پھر اس کے بعد سائڈ کے اوپر روڈ کے فینس لگی ہوئی ہے، فینس کی طرف جاتا ہے، واپس آتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس باقاعدہ ویڈیو بھی وہ سامنے آئی تھی، جب تک وہ کہتے ہیں کہ وائلڈ لائف مینجمنٹ بورڈ کا بھی کہنا ہے کہ اگر آپ اس پہ اٹیک نہیں کریں گے تو وہ اٹیک نہیں کرے گا، لیکن یہ انہوں نے درخواست کی ہے کہ خصوصاً مغرب کے اوقات کے بعد جو ہے لوگوں کو اس طرف نہیں جانا چاہیے۔ باقی کیونکہ آپ کو پتہ ہے ٹھیک 1 سال پہلے جو ہے وہ کرونا وائرس کی وجہ سے لاک ڈاؤن تھا، تو لاک ڈاؤن میں جو ہے وہ ٹریل 4 پر گھومنے پھرنے کی
کی جگہ پر یہاں پر بھی باقاعدہ پابندی لگا دی گئی تھی. تو اس کے بعد یہ دیکھنے میں آیا کہ جو شہری ہیں لوگ ہیں ان کا جانا جب بند ہوا. پہلے یہ جانور ایک چیز جو تبدیلی یہ بھی آئی ہے کہ جانور پہلے اوپر ہوتے تھے لیکن لاک ڈاؤن کے باعث جو یہ جانور نیچے آئے, کافی نیچے تک آئے. مختلف قسم کے پرندے تیندوے اب یہ نیچے آ چکے ہیں. کورونا کے بعد بھی اب اتنی گیما گیمی لوگ جانا شروع ہو گئے لیکن اتنی نہیں ہے. تو اس وجہ سے بینک وائلڈ لائف کے مین احکامات کیا ہیں کہ اگر فیملی ٹریلز پر جا رہی ہے تو وہ کس طرح سے جائے؟ شام میں نہ جائے, ایک تو یہ ہو گیا, دوسرا گروہ کی شکل میں جائے. دیکھیں ان کا یہ کہنا ہے کہ آپ اگر جاتے ہیں 2-3 لوگ اکٹھے ہونے چاہیے, اور اس کے علاوہ خصوصاً ٹریل پر جب جائیں تو آپ کے پاس ایک سٹک ہوتی ہے, وہ اپنے ساتھ آپ رکھیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ کیونکہ یہ جو جانور ہیں عموماً یہ مغرب کے انسانوں سے ویسے تو یہ گھبراتے ہیں, انسانوں کے قریب نہیں آتے, لیکن رات کے وقت کیونکہ یہ آتے ہیں اپنی خوراک کے لیے نکلتے ہیں, تو اس ٹائم پہ لوگوں کو چاہیے کہ وہ باہر نہ نکلیں اور کوشش کریں کہ جو ہے مغرب سے پہلے ہی ٹریک سے واپس آ جائیں. بالکل, کیونکہ ٹریلز پر تو ایمرجنسی ہو اگر کوئی تو سگنلز بھی نہیں آتے, تو پھر آپ کو ٹینشن ہو جائے گی. تو جب ٹریل پر جائیں تو دن کی روشنی میں جائیں, ایسے وقت میں جائیں جہاں پر جس وقت وہاں پر آمد و رفت چل رہی ہو. لوگ بہت جاتے ہیں اسلام آباد میں ٹریلز پر, تو دن کے وقت جائیں, مغرب کے بعد ٹریلز کا رخ نہ کریں. بہت شکریہ ادا کریں گے محمد ظریف, آپ نے وقت نکالا.